السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 505 سے پڑھیں گے۔ نئی سورت الطلاق شروع ہو رہی ہے، وہاں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور فروری کی آج 14 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، سورت کا نام ہی طلاق ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی ہے۔ یہ 12 آیا، اس میں 12 آیات ہیں، وفیہا رکوعان، اس میں 2 رکوع۔ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اذا طلقتم النساء، خطاب نبی پاک ہے اور امت سر فرست بھی شامل ہے۔ جب تم بیویوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، ان کو پس طلاق دو ان کی عدت میں، اس دورانی میں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو معلوم کریں گے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ طلاق کے بعد لا تخرجوهن من بيوتهن، ان متعلقہ خواتین اپنی بیویوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا يخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکل جائے وہاں۔ الا ان يأتين بفاحشة مبينة، ہاں اگر کوئی فاحشہ عمل ہو جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہو، وہ الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ بیان کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگے گا، تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس بندے نے اپنی جان پہ ظلم کیا، خود زیادتی کی اس نے۔ لا تدری، اے نبی محترم آپ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ممکن ہے اس حادثے کے بعد، اس طلاق ہو جانے کے بعد،
اللہ تعالیٰ معاملات میں کوئی نئی صورت پیدا کر دے جو دونوں کے لیے بہتر اور اچھی ہو، اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ پائیں، یعنی وہ عدت پوری ہونے کو ہو، بس تم ان کو روک لو اچھے طریقے کے ساتھ، بیوی بنا لو، صلح کر لو، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ او فارقوہن بمعروف، یا ان کو الگ کر دو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کلاج کو یہ سسٹم نہ بناؤ۔ جب یہ آپ عمل کریں طلاق اور فراق اور جدائی کا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے دو بندے صاحب عدل انصاف پسند دو بندوں کو گواہ بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے اس گواہی اور شہادت کو قائم کرو، جو گواہ ہیں یا موجود ہیں یا حاضرین ہیں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ بہت اچھا ہے، واعظ کیا جا رہا ہے تمہیں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر یہ کوئی نہ ایمان رکھتا ہو، ان کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا یا کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اس مشکل سے حل نکل آتا ہے اور مشکل سے بندہ الگ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ حضرات، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بالکل یہ جا کر سونے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صبح کو جو نیند کرتے ہیں نا بندے، اس کو کہتے ہیں نوری ٹھونکا، ایک ٹوٹکا عام میرے علم میں ہے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ تو اسی طرح درس کے دورانیے میں کچھ جھونکے آتے ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جمعے کے دورانیے میں وہ موج ملا کرتے ہیں، اونگتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے درجات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے تو ظاہر ہے پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے نظام، پتہ نہیں وہ کہاں سے پھر کر کے آ جاتے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات میں نکاح بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے بات اس لیے شروع کی، طلاق دینے کے لیے، یہ طلاق کو ثابت کرنے کے لیے نکاح کرنا ثابت ہے، پہلے نکاح ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بیوی ہے۔ ویسے کسی بیوی کو ویسے کہہ دو جی تجھے طلاق، یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بڑا رٹا ہوا ہے شافعیوں اور حنفیوں کے درمیان، اور اصول فقہ کی معروف کتاب ہے اصول الشافعی، میں نے پڑھائی بھی۔ اصول الشافعی یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، حنفی اور شافعیوں کا بہت بڑا جھگڑا ہے، کئی صفحے اس میں بھرے ہوئے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا خوش بھی ہو جائیں، مطمئن بھی ہو جائیں۔ دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا یہ دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہاں سے عورت گزرتی ہے، اس کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، نہ بیوی ہے، نہ باجی ہے، نہ بیٹی ہے، کوئی نہیں۔ عامت الناس میں سے کوئی خاتون گزری، ان میں سے ایک بندہ جلال میں آ کے آتا ہے، بیوی تجھے طلاق ہے۔ اب وہ دوسرے صاحب کہنے لگے تھی یہ آپ کی بیوی ہے؟ نہیں۔ آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ تو طلاق کس طرح ہوئی؟ طلاق ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ عورت ہے، ہاں، طلاق کا لفظ بولا گیا ہے، ہاں طلاق ہوگی۔ یہ کتابی بات ہے، ہوائی بات نہیں کر رہا، نہ کسی میڈیا کی بات ہے۔ کتاب اصول شاشی نام بتایا، جو علماء سے جا کے پوچھو، میں نے پڑھائی ہے کتاب الحمدللہ۔ تو میری گزارش کرنا مقصود یہ تھا کہ کسی کو طلاق دینے کے لیے نکاح ہونا، اس بیوی کا اس کا خامد ہونا یا اس کی بیوی ہونا، یہ مسلمہ ثبوت ہو، پھر وہ بندہ اس کو طلاق دے تو طلاق ہوگی۔ اب طلاق کی دو تین قسمیں ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلی طلاق ہے طلاق رجعی۔ ہمیں یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے طلاق ہوتی کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایگریمنٹ قرار دیا ہے، مرد عورت کے درمیان وہ سمجھوتا، وہ ایگریمنٹ جس میں عام بیوی جو ہے وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔
اور اس کی کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ شرائط نہ ہو، جہاں مرضی وہ نکاح کراتا رہے، وہ کورٹ میں چلا جائے، وہ کسی صوفی کے پاس چلا جائے، کہ ڈیرے پہ چلا جائے، خود ہی وہ سلسلہ شروع کر لے، نکاح نہیں ہوگا. میاں بیوی کا تعلق تو ہوگا، بچے بھی ہوں گے، لیکن شرعی نکاح نہیں ہوگا. یہ بات بہت اہم ہے، جس لیے میں نے چھیڑی ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے صورت کا نام ہی طلاق رکھا. وہ کیا ہے مسئلہ؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ پہلے سب سے پہلی شرط ہے ولی کی اجازت ہو. جو بچی کا والی وارث ہے وہ باپ ہے. پھر آگے تو سے ابا نہ ہو، پھر کون بنے گا؟ مردوں میں سے پھر وہ مسئلہ ہے کہ اگر باپ نہیں ہے، چچا ہے، وہ چچا نہیں ہے، بھائی ہے، بھائی نہیں، ماموں ہے، یہ سارے رشتے نہ ہو تو پھر ماں ولی بنے گا. ان میں سے بھی کوئی رشتہ نہ ہو، پھر محلے کا، شہر کا، علاقے کا سلطان، ذمہ دار، جس کو ہم کوئی منصب، صاحب منصب، وہ ولی بنے گا. اس کی غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے یہ خاتون کسی معاشرے میں انگشت بازیوں کے نشانہ نہ بنے. معاشرے کے رہنے والوں کو ثابت ہو کہ یہ نکاحی گئی ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں نے اس کو رخصت کیا ہے، اور یہ ازدواجی زندگی میں اس نے قدم رکھ لیا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کو عام کرو. عام کرنے کا یہ ترجمہ ڈھول بجاؤ یا بینڈ بجاؤ. عام کا معنی ہے کہ اس کے گواہ ہوں، پتہ چلے اس کی بیوی اس کی بیٹی ہے اور یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کے گواہ ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ شادی کے گواہ بن رہے ہیں، یہ لڑکے کی طرف سے گواہ ہیں، اور سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور اتنا حق میں رکھا گیا ہے. ولی کی اجازت کا ہونا، حق مہر کا ہونا، گواہوں کا ہونا. اس مجلس میں وہ بندہ اعلان و اظہار کرے آج کے بعد فلاں کی بیٹی میری زوجیت میں آ رہی، پھر کرے گا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. تیسری وجہ ہوتا ہے پھر خوش ہو جاتی ہے، آج آواز بھی نہیں نکلتی. اور یہ وجہ سمجھ لگی گڈھا میں کھینچنا پڑنا. پھر شرعی نکاح و نکاح متع میں بنیادی شرط ہے، سمجھنے والی بات ہے. وہ بھی نکاح کرتے ہیں. آدھے گھنٹے سے میری باقاعدہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بہت بڑے یہ جو ہوتے ہیں نا ان کے شیعوں کے مجتہد بھی، اور ان کے سارے، اور کیا بڑا نام ہے، ذاکر صاحب، مجتہد، یہ سارے نام ہیں. تو مسجد نبوی کے اندر میری مدینہ منورہ باقاعدہ موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی. اس نے پھر مجھے عربی فر بول رہا تھا، اور بہت بڑی ٹیم آئی ہوئی تھی عمرہ کرنے کے لیے. میں بیان جو دے رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے دے رہا ہوں. وضو کی حالت مسجد میں سامنے اللہ کی کعب پہ تاریخ ہوں. اللہ کی کتاب سامنے جھوٹ بولنے بندہ بڑا لعنتی ہوتا ہے. اس نے کہا جی آدھے گھنٹے سے لے کر 6 ماہ تک نکاح متع ہے، اور اس میں ظاہر ہے وہ کو ویلیو، کو پیسہ، کو ٹکا، کو معاملہ جو بھی. دین اسلام کی تعلیمات میں شرعی نکاح، مسنون نکاح میں سب سے پہلی بات اس میں زمانے کی شرط نہیں. نہ 2 دن، نہ آدھا گھنٹہ، نہ 4 دن، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، نہ سال، اللہ طول ساری زندگی. ہنسے ہو؟ سوال یہ ہے کہ یا بیوی فوت ہو جائے تو پھر مسئلہ وہ فارغ ہوگا، یا وہ بزرگ فوت ہو جائے پھر جان چھوٹے گی. اگر دونوں نیک ہیں تو ایتھے بھی تو پھر اوتھے بھی پاس جو ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے، تو ایتھے بھی دونوں میاں بیوی تے اوتھے جنتا میں میاں بیوی. جبرائیل امین نے رسول پاک سے فرمایا تھا یہ جو بیوی مستقبل میں آپ کی دنیا میں بھی بیوی بننے والی ہے، آخرت میں بھی بیوی بننے والی. میں نے کوئی مذاق کی بات نہیں کی، ادھر ٹھٹھا آپ سمجھے نہیں. جو لوگ مومنین پاس ہونے والے لوگ ہیں، قرآن میں یہ لکھا والا ان کے جوڑے جنت میں ان کے بھی بنائیں گے. اگر ان کی اولادیں پاس ہو جائیں گی تو سب کی رہائشیں اکٹھی بنیں گی. اگر جی چاہتے ہیں نا اکٹھے رہیے تو پھر اللہ ہمیں پاس کرے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے داماد، ہمارے بھائی، ہمارے دیر سارے پاس ہو جائیں، جنتوں میں پھر اکٹھا محلہ اپنا بنے. اور رب فرمائے السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، مبارک ہو، اکٹھے ہو، پاس ہو گئے، رہو موجہ کرو. حضرت سمجھ آ رہی بات؟
شرعی نکاح میں میعاد شرط نہیں، وقت شرط نہیں، برادری شرط نہیں، مالدار ہونا شرط نہیں، ڈگریوں والا ہونا شرط نہیں، عاقل بالغ اور مسلمان ہونا وہ شرط ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، اللہ رسول کو آخرت کو جانتا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، کتنے لوگ ہیں وہ غیر برادری میں نکاح شادی نہیں کرتے، وہ ڈٹ گئے۔ میرے سامنے لوگوں نے کہا کہ مار دینا، ٹوٹے کر دیں گے، لیکن غیر برادری کڑی کا بیان نہیں کرنا، بے دین نہیں ہے، اس میں چودر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ پھر فرمائیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 بندے ہیں صحابہ کرام، رسول پاک کے صحابی مرید، جن کو رسول پاک نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن اور عوف فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام گنوائے، قریشی بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں میں بھی ہیں، اور اس دور میں کروڑ پتی بھی ہیں، کروڑ پتی۔ انہوں نے اپنے باجی کا رشتہ حضرت بلال سے کیا تھا۔ حضرت بلال نہ ہاشمی، نہ قریشی، نہ مال، نہ دکان، نہ قصہ، نہ سلسلہ، لہذا جو میں نے گزارش کی ہے اس میں شرط نہیں۔ لیکن توجہ فرمائیں، ویسے بھی نہیں پکڑ کے کسی کا ہاتھ پکڑا دو، کچھ دین لین نہ کرو۔ کچھ لوگ سوئی کتابیں لکھی لو، اور جنج نہیں لونی، اور بھائی جہیز نہیں دینا، تو کرنا کی ہے؟ توجہ ذرا فرمائیں، میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ 4 صاحبزادیاں شادی کی۔ جب غزوہ بدر ہوتا ہے، غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار ہوتے ہیں، اور جنگی اصولوں کے مطابق جو گرفتار قیدی ہوتے ہیں وہ مقتولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان قیدیوں میں رسول پاک کے چچا جناب عباس بھی قیدی تھے، رسول پاک کا داماد ابو العاص حضرت زینب کا خاوند بھی قیدیوں میں تھے، حضرت علی کا بھائی عقیل صاحب وہ بھی قیدیوں میں تھے، عمر فاروق کا ماموں بھی قیدیوں میں تھے، یہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ سوال کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سسٹم ایک بنایا ہے، تو میں جو حوالہ دینا چاہ رہا تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا ان سے کو فدیہ معاوضہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دو، یہ رائے تھی صدیق اکبر کی رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق سے جب پوچھا گیا رضی اللہ عنہ تو انہوں نے بڑی جلالی رائے دی کہ کسی شے کی ضرورت نہیں، ہر رشتہ دار اپنی تلوار لو، اپنے رشتہ دار لو، اس کی گردہ اڑا کے فارغ کر دو۔ نبی محترم نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر تیری رائے ذرا سخت ہے، ابو بکر کی رائے مجھے اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم اس رائے پہ عمل کر لیتے ہیں، چلو کو فائدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ بات جو مسلمان ہو جائیں، اس میں اسلحہ نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں نا یاد کرنے کے لیے، صرف 2 گھوڑے تھے اور تلواریں چند تلواریں تھیں، کھانے کا سامان نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، تو اس لیے یہ بات سامنے آئی۔ لیکن جب آپ نے فیصلہ کر دیا، حدیث بخاری کی ہے، حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں صبح مسجد نبی میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو صدیق دونوں مسجد کے سین میں بیٹھ کے رو رہے تھے، کانا یبکیان، دونوں رو رہے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں پاس بیٹھ کے میرے محترم ہیں، اللہ اکبر، رسول پاک اور ابو صدیق وہ ویسے بڑے منتب میں تھے، یہ امت میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، صدیق اکبر، پیارے بھی ہیں، نبی پاک کے وزیر بھی ہیں، سسر بھی ہیں، رو رہے ہیں۔ میں پاس بیٹھ کے میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمایا، مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ، مجھے سبب کی سمجھ نہیں آئی،
میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دیکھ کر میں بھی رونا شروع کر دوں، کیونکہ جب رسول پاک آپ نہیں دوڑ رہے ہیں تو میری کیا اجازت میں بھی ایسے کروں۔ اگر میں رو نہ سکا تو میں رونے والا منہ بنا کے بیٹھ جاؤں، بتاؤ تو صحیح، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا عمر رات کا قرآن نازل ہو گیا اور اللہ نے بڑی ڈانٹ پلائی، اور اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون اسرا حتی یسخن فی الارض، نبی کے لیے تو اجازت ہی نہیں تھی قیدی ہے جو ان کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ ان کی گردیں اڑا کے ان کے ٹکڑے کرنے چاہیے تھے۔ ویسے میں نے معاف کر، یہ بات دبکا لگا کے اللہ نے میں نے معاف کر دیا، قانون پاس بھی کر دیا، ٹھیک ہے فدیہ بھی لے لو، تمہارے غنیمت بھی استعمال کر لو۔ اگر تم انتظار کرتے تو میرا بھی وہی فیصلہ اور رائے تھی جو عمر نے رائے دی تھی، کرو ان کے ٹکڑے، ان کو بیڑا گرک کرو، ان کو فارغ کرو۔ خیر بات ابھی آگے ہے بڑی۔ جب یہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھڑانے کا عمل شروع ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جناب زینب کو شادی مبارک سونے کا ہار پہنایا، تینوں ہار بھی پہناؤ، تحفے بھی دو، ویسے ہی بم پڑھ کے گئے والے نہ کر دو۔ میں اختلاف کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ جس پر کفر کے فتوے، پر وطنی حرام کے فتوے دے دے کے بیڑا گرک کیا ہوا۔ نبی پاک نے وہ ہار جب دیکھا، مجلس میں ہار آیا، آپ وہ ہار دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ حاضرین مجلس پریشان، نبی کو آپ دیدہ دیکھ کر سارے ہی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پوچھا حضرت اس ہار کو دیکھ کر آپ کی طبیعت بڑی خراب ہوگی، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی موجود تھی، یہ ہار۔ تو شادی کے موقع پر ہار پہنایا تھا نا، کہ میری بیٹی زینب کے پاس ماں کی نشانی تھی، ماں نہیں ہے، ماں تو بہت دور۔ یہ میں نے حوالہ دیا، حق میں تم تھوڑے سے تھوڑا رکھ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ رکھ سکتے ہو۔ میں صرف دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک نکاح ہم نے پڑھایا تو اس میں پورا باغ حق میں رکھا گیا، پورا باغ مدینہ منورہ۔ ایک آپ نے نکاح پڑھایا جس میں چند صورتوں کا آپ نے عوض فرمایا میں یہ نکاح پڑھ دیا ہے تو اپنی بیوی کو نکاح بھی غیر، وہ حق بھی غیر معجل ہے، فوراً نہیں، گھر جا کے بیوی بنا کے دن صورتیں یاد کرا دیں۔ ایک جوتے کا جوڑا بھی ذکر ہے۔ میں نے زندگی میں جو نکاح پڑھائے ہیں اس میں 10 تولے، 20 تولے، 30 تولے، 60 تولے، 80 تولے، 100 تولہ، 200 تولے والے نکاح میں نے پڑھائے۔ تو سب سے پہلا 60 تولے میں پڑھایا سی نکاح میرپور پڑھایا سی۔ تو اس نکاح میں سردار عبدالقیوم صدر آزاد کشمیر باقاعدہ ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے تھے، چیف جسٹس تھے، وزیر اعظم تھا، دنیا وہاں موجود تھی۔ تو آپ کے اس مسکین نے خطبہ دیا تھا اور ساری دنیا ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی۔ تو وہ میں نے پوچھا حق میں رکھ لو، کوئی گل، تو میں کہ میں خاک رکھنا، میں تو کلمے پڑھانے، تو چلو پھر شری رکھ لو۔ شری کنے وہ 32 بھی میں بیٹے کو دے رہا، انہوں کھیل کے پرہ لے گئے، تو کتنے پھنس گئے۔ تو ہے بھی سنہرے تھا، ہے بھی سنہرے، سونے کا کرو، کروڑوں اربوں پتی بنگلین رہنے والے۔ اور میں کہا یار دفعہ کرو پڑھنا، تسی دسو سونا سے اگر کتنا بنایا ہے؟ جی 60 تولے۔ میں کہ لکھو 60 تولے۔ وہ میرے بول بکر لگ جائے، میں نے نہیں کہتا کہ میں لکھ 60 تولے حق میں تلائی زیورات کے بس میں نکاح پڑھا دی تعداد ہوں۔ شہر کھربلی بچ گئی۔ یہ آج تو پتہ کتنے سال پہ لندیاں نے، قریب 35 سال پہ لندیاں۔ وہ پھڑ لو کھربلی ہل چول بچ گئی۔ لیکن انہوں نے فائدہ بنایا ہوا اتنے جدوں کسی نکاح ہوئے تو مینوں لب دے پھر میں کہا جی تسی میری تے واقفیت کوئی نہیں۔ کہا جی بچے نے کیا سی نکاح نہ پاؤ کرانا، بڑے کشٹ لگے، پھر بڑے بڑے حالات۔ سوال یہ ہے کہ دین نے اگر تمہارے پاس پیسہ ٹکا ہے، زیادہ سے زیادہ مربع رکھ سکتے ہو، کوٹھیاں رکھ سکتے ہو،
باغ رکھ سکتے ہو، کچھ نہیں ہے کہ 2 صورتوں زبانی اجراحات کا نکاح ہو سکتا ہے، میعاد نہیں، جبر نہیں، بچیوں کو توبہ طیب دے سکتے ہو، قبول کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ ہے شرعی نکاح۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ولی کی اجازت، حق میں ہے تھوڑا یا زیادہ جو اس کے مالی طاقت ہے، تو گواہوں کی موجودگی میں وہ بندہ اظہار و اقبال کرے کہ آج کے بعد میری یہ بیوی ہے، اب وہ اللہ طول اس کی بیوی ہے، یہ ثابت ہو تو پھر اگر اللہ نہ کرے طلاق دی نوبت ہے تو پھر طلاق ہو، اپنی مرضی کے ساتھ نکاح۔ اب اس میں اگلے شغل کی بات ہے، لوگ لگے ہوئے طلاق 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 طلاق، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسکین ادھر بیٹھے ہوئے کچہریوں میں وہ عنوان ہی بناتے ہیں طلاق ثلاثہ، عنوان بنتا ہے طلاق ثلاثہ۔ کتاب و سنت کی تعلیمات میں ہے جب آدمی کو طلاق دے، یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس میں، سورۃ احزاب میں ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، سورۃ نساء میں، کتنی صورتوں میں طلاق کے مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، توجہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی ہے اگر میاں بیوی کی ناچاکی ہو جائے، قرآن شریف کے اندر کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا وہ ایک نشوز کا لفظ ہے، اراس کا لفظ ہے، روح گردانی کرے بیوی جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو ہے، وہ مرد صاحب جو ہیں، وہ بیوی کے ساتھ بستر سے الگ ہو جائے۔ یہ میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ جنسی تعلق تعطل کر دے، اس کا تعلق ختم کر دے۔ ویسے سموسے سے لے آوے کھا رہے تھے، نان بھی لے آوے، فروٹ بھی لے آوے، کھان پین موج میں لگا ہوئے، چڑیاں لسی بھی پی لیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اس ازدواجی تعلقات ختم، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، پڑھا کبھی کسی نے؟ اگر اس ایک دو دن اس طرح کرے، نہیں کچھ وقت اس طرح کرے، احساس پیدا ہو جائے بیوی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پھر وہ صلح صحیح ہو جائے، گھر میں رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اگر سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، قرآن فرقوہم علی المضاجع، یہ الفاظ ہیں قرآن، اس کا یہ ترجمہ مکار ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وضربوہن، پٹائی کرو ان کی۔ ادھر یہ قانون بنا رہے کو تبڑ مارے گا، یہ کرے گا تو اس کو تھانے بھیجا گے، فلانا کر بکواس کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وضربوہن، ان کی پٹائی کرو، فعل امر کا صیغہ ہے، الامر للوجوب، یہ قاعدہ ہے، سارے جو قانون دان ہیں ان کا قاعدہ ہے۔ پھر اس مارنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہڈیاں بنے، چہرے پہ مارے، پھینٹا لائے، نہ، رسول پاک فرمایا تادیبی کاروائی، اس کا ترجمہ ہے تادیبی کاروائی کر سکتا ہے، اللہ نے فرمان جاری کیا۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تیسری شکل یہ بیان فرمائی ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک بندہ، دو بندے، ایک بیوی ہو جائے، ایک بندے ہو جائے، ان یریدا اصلاحا، قرآن نے شرط ہے دونوں کا ارادہ صلح کرانے کا ہو، لڑانے کا نہیں۔ ہمارے ایک دوست بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ان کے بارے معروف تھا جدوں طلاق دے مجھے انہوں نے پایا صلح سوئی ہوتے ماشاءاللہ طلاق ہی ہوئی، جدوں انہوں نے پایا ادھر سے وہ کدی سرے نہیں چڑھے، وہ طلاق ہی ہوئی۔ قرآن نے شرط یہ لگائی ہے ای یریدا اصلاح، دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ صلح کرانی، کیونکہ بس صلح خیر۔ توجہ ہے، یہ مرحلہ 3 مرحلے گزارنے کے بعد بھی کام نہ چلے تو پھر اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کو طلاق دے سکتے ہو۔ تو طلاق دینی کیسے ہے، کہ کب دینی ہے، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جب خاتون بیوی مینسس سے فارغ ہو جائے، اگر وہ حاملہ نہیں، سمجھ آ رہی، اگر حاملہ ہے تو الگ موضوع ہے، اس کا الگ قانون ہے، حاملہ نہیں تو وہ مینسس سے فارغ ہو جائے، یعنی طہر کا دور آ جائے، یہ مطلب نہاتو بوے بیوی پاک صاف ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرے، اس حالت میں ایک بار کہے میں تجھے طلاق دے رہا ہوں،
یہ ہے شرعی طلاق، اور اس کو بولتے ہیں رجعی طلاق۔ اگر کسی بندے نے یہ باقی کام تو سارے کیے ہیں، منصت بھی ختم ہو گئے، پاکیزگی کا دور ہے، طہر کا دور ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، یہ 3 طلاقیں مجل میں دینا حرام ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن تینوں ہو جاتی ہیں؟ نہیں، ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ 3 بار کہے، 10 بار کہے، 100 بار کہے، 200 بار کہے، طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر 3 طلاقیں ہوتی ہوں، فرض کریں وہ طلاق جو دیتا ہے تو پھر ایک جو طلاق ہوئی تو دوسری طلاق متعلقہ ہے۔ دوسری طلاق دینے کے لیے کچھ لوگوں نے بات بنائی ہے کہ مہینے میں طلاق دیتی ہے، وہ تو طلاق اس کو ہو گئی ہے، وہ متعلقہ ہے، متعلقہ کو طلاق کس طرح دو گے؟ بعض بری کے ساتھ ہو رہی ہے، مثلا وہ طلاق یافتہ ہے، اب طلاق یافتہ پھر کہو مجھے طلاق دیتا ہوں، پہلے اس کو بیوی بناؤ۔ بیوی بنانے کے لیے یہ ہے کہ رجوع کرو، صلح کرو، جب صلح ہو جائے گی بیوی بن جائے گی پھر دوسری طلاق ہو جائے گی۔ لیکن جب اس نے پہلی ایک طلاق دی اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی، اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر ہی اللہ نے بیان فرمایا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، سورہ بقرہ۔ جو طلاق والی بیویاں ان کی عدت انتظار کریں 3 منسل، 3 قروء۔ جتنے ہمارے چیئرمین یا لیڈر ہیں انہوں نے 90 دن لے کے لایا، 90 دن مخمافی۔ اب منسل کا جو مسئلہ ہے وہ ساری دنیا کی بیویاں جمع کرو، کسی کا 3 دن، کسی کا 4 دن، کسی کا 5 دن، کسی کا 7 دن، کسی کا 8 دن، یہ 12 14 15 دن تک جاتا ہے۔ سمجھا؟ جس طرح یہ مختلف ہے، اس طرح اولاد زچگی کا دورانیہ، جس کو پڑھی لکھی بولی میں نفاس کہتے ہیں، جس خاتون نے کسی بچے کو جنم دیا ہو اس کے بعد جو ایک رحم سے خون نکلتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں۔ حیض کی صورت میں معاف، نماز معاف ہے، روزے مؤخر کرنے کے بعد میں رکھ رہے ہیں۔ نفاس کے دورانی میں جو نماز معاف ہے لیکن روزے مؤخر کر سکتے ہیں۔ اب نفاس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، وہ 20 دن، 25 دن، 30 دن، 32 دن، 31 دن، 35 دن میں وہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ جب وہ معاملہ ختم ہو جائے اس کا طہر شمار ہونا ہے اور اس میں نماز پڑھنی فرض ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر۔ پھر ذرا غور فرمائیں، سالتے ماں کے گھر خاتون آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا من، کون؟ وہ کہتی زینب۔ آپ نے سنا ایو زوانب، زین میں تو کتنی ساری، میری بیوی بھی ہے، میری بیٹی بھی زینب ہے، اور کتنی بیویوں کے نام، عورتوں کا نام زینب ہے، کون زینب ہے تو؟ اس نے تعارف کرا میں فلاں بنت فلاں ہوں۔ اب سنا آ جاؤ، اندر آ جائے۔ مسئلہ کیا پوچھتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں، یہ مغرب کے بعد کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں منسس سے اب فارغ ہوئی ہوں، نماز میں نے مغرب سے شروع کرنی ہے کہ عشاء سے شروع کرنی ہے؟ جب پورے شہر کی بیویوں سے جا کر پوچھو، کوئی پلے کوئی شہر۔ ایک اور خوفناک خبر سنوں گا۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دوست تھے، جب ہم انگلینڈ کے، میں بھی ساتھ تھا، بہت پیارے انتہائی سادے مفسر قرآن تھے۔ ایسی اللہ نے قبولیت کہ شرف بخشا، انہوں نے تفسیر لکھی، سعودی عربیہ تفسیر چھاپ کے پوری دنیا میں، انگلش میں اور زبانوں میں، اردو زبان میں۔ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادے اور پاکیزہ اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ان کی روایت ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ 300 پروفیسر اور 300 پلس کرتے جو ماسٹر، ٹیچر، معلم جمع ہوئے، جنہوں نے ایم اسلامیت کیا ہوا ہے، سارے 300 بندہ جنہوں نے ایم اسلامیت کیا ہوا ہے۔ انٹرویو میں نے لینا تھا، حکومت نے مجھے مقرر کر دیا کہ ان کی سلیکشن کرو تاکہ یہ بھرتی کیے جائیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا
اداروں میں کالجوں میں پروفیسر بھرتی کر لیکچرار بھرتی کروا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ اب امتحان دیکھو کیسا ہے اور خجالت دیکھو کیسی ہے سبحان اللہ حافظہ کہنے لگے میں نے کہا یار انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے اسلام کیا چلو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ اب شروع کر دیتے ہیں میں نے قرآن مجید سادہ منگوا لیا اللہ اکبر سبحان اللہ سادہ قرآن شریف سبحان اب وہ ٹیم آ رہی ہے تو میں نے قرآن شریف کیا پڑھا ہوا ہے میں نے کہا جی جتوں قرآن شریف آؤں ہے سادہ اتوں ویخ کے سناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 300 بندہ ایم اے پاس اللہ اکبر 2-3 بندے علاوہ سادہ قرآن کا سبق نہیں سنا سکتے سبحان اللہ تے وہ ڈگریاں وہ یونیورسٹیاں تو اس کو بولتے ہیں جہالت کے ڈیرے اے جو ادارے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 10 سال میں کلاسز کو پڑھایا ہے اور آج کی بات نہیں ہے 82 سے 92 تک پڑھا ہے ریگولر پڑھا ہے اور میری اس وقت عمر دیکھ لو آج کے بعد اس دورانی میں جس طرح سے جب میں ہونا اس طرح سے نہیں ہونا 82 تو 92 اور اس وقت اس اساتذہ جو پڑھا رہے تو ان میں سب سے چھوٹی عمر کا میں تھا کوئی دیوبند کا فارغ ہے کس نے اتنے سے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہے کس نے یہ کیا ہوا ہے کہ برطانیہ سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اے علامہ صاحب درویشی لین والے اور اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال کالج کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ عزت بخشی وہ ڈاکٹر کی سارے فارغ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گزارش یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ پلے کچھ نہیں اور وہ مسائل وہ بیان ہو رہے ہیں تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پھر وہ طلاق دے ایک بار وہ رجی طلاق ہوگی اب اس کا دورانیہ جو ہے 3 مینسز ہے اس کے دورانیے میں اگر وہ بندہ رجوع کر کے صلح کر لے تو بیوی گھر لے جائے لیکن طلاق شمار رہے گی پھر اگر زندگی میں کبھی ایسا ہنگامہ پیدا ہوا وہ ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں الطلاق مرتان طلاق 2 بار ہے یعنی 2 بار طلاق دے کے مختلف موقعوں پر صلح کرنے کی گنجائش دین نے رکھی ہے سبحان اللہ سبحان یہ تینوں طلاقیں ہو جاتی ہوں تو وہ معاملہ فارغ ہوگا اس آیت کا مطلب کیا ہے طلاق مرتان قرآن میں یہ آیت ہے طلاق 2 مرتبہ ہے کیا معنی ایک بار آپ نے طلاق دی وہ طلاق شمار ہوگی پھر کبھی زندگی میں آپ نے طلاق دی وہ شمار ہوگی سمجھ آ رہی گزارش یہ ہے کہ اگر اس نے رجوع کر لے بیوی بن گئی اگر یہ عدت گزرنے کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں یہ 232 نمبر آیت قرآن سورہ بقرہ کی لکھا ہوا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ عدت گزرنے کے بعد بھی وہی خاوند اور بیوی اگر میں نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نہ روکو نکاح کر لینے دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت معقل بن یسار صحابی تھے ان کی ہمشیرہ کا مسئلہ تھا بہنوئی نے طلاق دے دی عدت گزر گئی پھر وہ رجوع کرنا چاہیں دونوں تو وہ آڑے آ کے کہیں کہ میں نہیں ایسے کرنے دینا پھر اللہ نے نازل فرمائی فرمایا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ روکو حضرت سمجھ آ رہی اس معاشرے میں جو میرے پاس کئی دفعہ کیس آئے ہیں میں ادھر عشاء کے بعد ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے ٹیم آ گئی بیویاں بھی آ گئی بندے بھی آ گئے یہی مسئلہ تھا میں مسئلہ کھپ کے سنا کے چپ ہوا تو کڑی بول گئی کہنے لگی یہ جن میرے خامد بیٹھے ہیں جھوٹ بڑے بول لگے تو بڑے خامد ماشاء اللہ جھوٹ بولتے ہیں بڑے بڑے کلندر اے مینو 7-8 بار طلاق دے کے صلح کر بیٹھا جی تو مفتی کی کرے گئے تھے مفتی دل گیا اے بڑا جھوٹا جی اور بیوی آ کے جی سر اے بڑا جھوٹا جی یہ 7-8 بار میں طلاق دے جدوں میں بھوت دے طلاق دے کے مل جفے پا لیں تو پھر صلح کر لیں دسو تے مولوی صاحب کی کرنا یہ ہوں دسنا بندے تے بیوی نے کیس کیے اے میرا وہ کمرہ تھا آخر میں بخاری شریف پڑھ رہے تھے ایک ٹیم آ گئی تو ذرا چلو ٹیم آ جائے تو پھر منڈے بھی آنے چلو شغل میرا لگے گا کوئی مسئلہ نہ پوچھنا ہے اور میں کہ یار اسی بخاری شریف پڑھ رہے ہیں پڑھی دے پنے نہیں استاد جی سانو مسئلہ دسو میں طلاق دے کے
کنی دی طلاق دیتی ہے جی 100 والی میں انہوں کول پا لیا جی میں نا تھاپڑا مارا میں کیا بات ہے یار میں جدوں دا پڑھیا ایڈا دلیر بندہ وہ بڑا خوش کہ میں صحیح کام کیا پھر میں جب اپنے ہتھیار تے آیا میں کہ فٹے منہ تیرا طلاق دے کے نال کام چل جانا ہوں تو میرا تو جنانی نہ جھگڑا بھی کوئی نہیں سی میں کہ جنانی نہ جھگڑا نہیں سی تو 100 طلاق دیتی تے جھگڑا ہوتا پھر ہزاراں تک گل پہنچ نہیں ہوں میرا مذاق سے ہٹ کر آپ سے سوال ہے فرض کریں کہ 3 بار طلاق ہو جاتی ہے 4 بار طلاق ہو جاتی ہے 7 بار طلاق ہو جاتی ہے 100 بار تو 3 تے درانی نو 97 کا کی کریے وہ پھر میں بنی آ سا اس وقت پورے پنجاب دے 65 سن سارے وزیر مشیر میں ایک انہوں کے گھر بھیج دیں اتنے بزرگ سن بڑے تنگ کرتے میں کہ انہوں کے گھر بھیج دیں ونڈ کے طلاقاں سی تے 7 طلاقاں پھر میں کہ محفوظ ہے جہاں گھر پاؤ پھر وہ گھر طلاق بھیجا کر پتا کہ میرے رب نے سورت طلاق نازل فرمائی ہے اور خطاب رسول پاک کو کی ہے مذاق ہے کوئی لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا سینکڑوں طلاقیں لوگ دے رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں اور فلانا ہو رہا کام طلاق دیتی رجوع کر لیا طلاق دیتی رجوع کر لیا کیا مت کھیل ہے گڈے کا بیاہ بچے کر دیں سن اس تو بھی ہلکا کام کر لینا پھر جھوٹ بولتے ہیں ایک اور خوبصورت بات قرآن مجید کے خواتین کے نام فرمائی ہے کہ بیبیاں نے دسنا ہے مینسز آیا کہ نہیں آیا ہائے ہائے بیبیاں نے دستا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں مطلب حمل ہے یا نہیں ہے اور بیبیاں نے دسنا ہے کہ مفتی نے دسنا ہے کہ مسئلہ ایسا کرنا ہے میرا خیال ہے میں کسی بھی مثال دینا کیس آ گیا میرے کو طلاق ہو چکی تھی اور عدت پوری ہونے کو تھی اور بچی رہتی ہے فیصلہ آباد منڈا رہتا ہے جب ٹیماں تے بابے تے بیبیاں ملانے چاہیے وہ میں مسئلہ دساں بابا خود پوے اج سادے رہندے نے شاید صاحب سادے رہندے نے میں کہدے چ رہندے نے وہ 90 دن ہونے میں آخیا بابے نے ملنا چپ کراؤ تو مسئلہ میرے کو سمجھ لو میں کہ 90 دن کا مسئلہ نہیں یہ اس کڑی نے بتانا ہے بیوی نے بتانا ہے کہ مینسس کا آغاز ہو گیا کہ نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو یہ بیوی بن سکتی ہے اگر مینسس آغاز ہو گیا تو پھر نکاح ہونا ہے کتنا فرق پڑے گا جی سمجھ لگی یعنی وہ والمطلقات یتربصن بثلاثۃ قروء 3 مینسس کا مسئلہ تے مسئلہ دسنا کیسے بیوی بابا پوترے وہ کد کے مینوں پی جائے اور میں کہ بابے نو بولو پر تھام کو لے جاؤ میں بھی جلالے چ آ جا وہ جو تمہوں نہیں سمجھ لگتی اینے دن رہندے نے میں کہدے چ رہندے نے وہ کھڑکایا تھوڑا جہا اگر پیچھے ہویا وہ منڈے سمجھ گئے میں کہ اگر مینسس نہیں شروع ہوئے سمجھ آ رہی تیسرا تو پھر رجوع ہو سکتا ہے وہ بیوی بنا کے گھر لے وہ کسی کفارے کے بغیر لیکن اگر مینسس شروع ہو گئے ہیں تو پھر اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو اس سے بیوی کا اس سے منڈے نہ نکاح ہوئے گا حق میں بھی رکھنا ہے تو فیس بھی دینی پینی اور فیس ڈبل ہو جاتی جنہوں کری میں مسئلہ جیسے میرے کو کری کس طرح کرا مسئلہ اس کا ڈول ٹر جاتا تو نکاح کوئی نہ کوئی کرو جنہوں مرضی کرا دے تو یہ خیر و سمجھ گئے اگلے دن فون آ گیا یا فیصلہ آباد گئے تو میں نے کہا اور اس بیبی دی میرے گل کرانی اس دسیا بھائی 3 دن ہو گئے مینسس شروع ہو گئے مینسس شروع ہو گئے ہیں تو قرآن نے بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر مسئلہ آتا ہے مولوی کی کرے گا پھر ان کے نکاح جو ہے پھر وہ نکاح ہو ادھر ایک اور ظلم ہے کڑی منڈا گڑبڑ کر دینے تو مولوی کا نکاح بڑھا دینے حتیٰ کہ حمل کی حالت مفتی موجود ہیں کیس موجود ہیں میں گل سمجھا سکتا بڑا اہم مسئلہ ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی لڑکے کے غیر تعلقات جو ہیں ناجائز تعلقات ہیں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ سارا معاملہ حدوں کو توڑ دیتے ہیں سارے کام تو پھر وہ شریف آدمی بیٹھ کے تو نکاح بڑھا دینا حرام ہے نکاح ہوتا ہی نہیں بلکہ زانیوں کا تو نکاح ہے ہی نہیں شرط ہے علماء کی الا ان یتوبا وہ تائب ہو جائیں
اور تائب ہونے کا بھی مسئلہ صرف نہیں میری توبہ توبہ میری توبہ، ہاں ہے نہیں میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. تو یہ تو لوگ دگڑ کر کے سارے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے خطاب کرتے فرمایا طلاق دینی ہے، عدت میں دینی ہے. سجے کبھی حمل کی حالت سے گریز کرو، مینسس کی حالت سے گریز کرو، تاکہ جب مینسس سے فارغ ہو ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنا ہے تو پھر ایک بار طلاق دو. یہ ہے، اور کو گنو گنتی یاد رکھو تاکہ اس پر دونوں پر گڑبڑ نہ ہو. میرا خیال ہے کافی باتیں ہوگی، باقی انشاءاللہ کل کریں گے، اسی مسئلے کو بیان کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے، ان مسائل کو سمجھے سنیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ.